السلام علیکم ناظرین، سلطنت عثمانیہ کے بولم 177 کے ٹریلر 2 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ٹریلر کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں اولوگان عثمان صاحب کو گرفتار کر کے سوغوت پہنچتا ہے۔ سوغوت کے لوگ عثمان بے کو اس حالت میں دیکھ کر کافی پریشان ہوتے ہیں۔ عثمان بے سب لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے سوغوت کے لوگوں، یہ ریاست کبھی بھی اپنے گھٹنے نہیں ٹیکے گی۔ منگول عثمان بے کو لے کر مسلسل آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ اگلے ہی سین میں منگولی ٹھکانے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر اورحان بے کو پھانسی لگی ہوئی تھی۔ اسی دوران وہاں پر کمانڈر التوگا پھانسی کے پھندے کو وہاں پر کھینچ دیتا ہے۔ اورحان کو وہاں پر پھانسی لگ جاتی ہے۔ اتنے میں ہی وہاں پر علاؤالدین اپنے سپاہیوں کے ساتھ پہنچتا ہے۔ علاؤالدین کے ساتھ ہمیں بوران بے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس سے یہ تو صاف ظاہر ہے کہ بوران بے منگولی ٹھکانے سے نکلنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ علاؤالدین جیسے ہی تیر چلاتا ہے تو اورحان کو پھانسی دینے والی رسی وہاں پر ٹوٹ جاتی ہے۔ اورحان نیچے گر جاتا ہے۔ اتنے میں ہی علاؤالدین اپنے سپاہیوں کے ساتھ منگولوں پر حملہ کر دیتا ہے اور ان سب کو وہاں پر جہنم واصل کرنے لگتا ہے۔ ادھر دوسری جانب عثمان بے کو کافی بری طرح سے گرفتار کیا ہوا تھا اور منگول ان کو لے کر مسلسل آگے بڑھ رہے تھے۔ اب عثمان بے حرکت کیوں نہیں کر رہے اور عثمان بے کی گرفتاری کے پیچھے ایسا کیا راز ہے جو کہ عثمان بے ظاہر نہیں کر رہے، اس کے بارے میں تو ہم بعد میں ہی بات کریں گے۔ اتنے میں ہی سامنے سے لوکاس اور صوفیہ عثمان بے کو دیکھتے ہیں۔ لوکاس کہتا ہے، مجھے اس منظر کا بالکل بھی تصور نہیں تھا۔ لوکاس عثمان صاحب کو اس حالت میں دیکھ کر کافی خوش ہوتا ہے۔ عثمان بے جیسے ہی اپنے سامنے بازنطینی اور منگولوں کو متحد دیکھتے ہیں، عثمان بے کہتے ہیں، الحمدللہ، ہماری بڑھتی طاقت دیکھ کر ہمارے دشمن متحد ہو گئے ہیں۔ عثمان بے کے چہرے پر یہ گرم جوشی، یہ جسارت اور طاقت دیکھ کر یہ تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عثمان بے نے سرنڈر کسی خاص مقصد کے تحت ہی کیا ہے، ورنہ آپ پچھلے سیزن میں ہی دیکھ چکے ہیں کہ عثمان بے کتنے ہی بڑی مشکلات کیوں نہ آ جائیں، کبھی بھی سرنڈر نہیں کرتے ہیں اور گھٹنے تو ہرگز نہیں ٹیکتے ہیں۔ اس سب کے پیچھے بھی یقیناً ان کا کوئی منصوبہ ہو سکتا ہے۔ اگلے ہی سین میں ہم بالا خاتون اور بیگم خاتون کو دیکھتے ہیں۔ پچھلے ٹریلر میں ہم نے دیکھا تھا بالا خاتون کو گونچا نے بیگم خاتون کی حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا کہ بیگم خاتون دراصل اس قبیلے میں عثمان بے کو پسند کرتی ہیں اور وہ یہاں پر عثمان بے سے شادی کرنے اور ان کو حاصل کرنے کی وجہ سے ہی موجود ہیں۔ ادھر بالا خاتون بیگم خاتون کے سامنے کھڑی کہہ رہی تھی، عثمان بے میری محبت ہیں، اب تم قبیلے سے دفع ہو جاؤ۔ اتنے میں ہی بیگم خاتون بھی جواب دیتی ہیں، مجھے اس قبیلے میں بلانے والے بھی عثمان صاحب ہی تھے اور اب میں کہیں نہیں جاؤں گی، یہیں پر رہوں گی۔ یہ سن کر بالا خاتون بیگم خاتون کی گردن پکڑ لیتی ہیں اور دبانے لگتی ہیں۔ کونچا بھی وہاں پر کھڑی الفاظ سن کر کافی حیران ہو گئی تھی۔ بیگم خاتون کہہ رہی تھی، اب میں یہاں سے کہیں نہیں جانے والی، یہیں پر رہوں گی۔ ادھر دوسری جانب سوغوت کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ منگول عثمان بے کو بلند مقام پر کھڑا کر رہے تھے۔ اتنے میں ہی اولوگان اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے، کائی قبیلے میں موجود سب کو ختم کر دیا جائے۔ عثمان بے یہ سن کر کافی غصے میں آ جاتے ہیں اور پھر اگلے ہی سین میں کائی قبیلہ دکھایا جاتا ہے جہاں پر کمانڈر التوگا اپنے تمام سپاہیوں کے ساتھ حملہ کر دیتا ہے اور وہاں پر قتل عام کرنے لگتا ہے۔ التوگا کہتا ہے، سب کچھ تباہ کر دو نوکروں۔ وہاں پر بوڑھے بچے مرد عورت سب کو وہ ختم کرتے جا رہے تھے۔ تلواروں کی آواز سن کر بالا خاتون اور دوسری خواتین بھی خیموں سے باہر آتی ہیں اور اپنی تلواریں میان سے نکالتی ہیں۔ بالا خاتون کہتی ہیں، ٹوٹ پڑو خواتین، جس کے بعد وہ بھی وہاں پر شروع ہو جاتی ہیں اور منگولوں کو ختم کرنے لگتی ہیں۔ اسی دوران ہم دیکھتے ہیں ایک منگول فاطمہ خاتون پر حملہ کرنے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھتا ہے، اسی دوران پیچھے سے حلیمہ خاتون تیر چلاتی ہے اور وہ اس منگول سپاہی کو لگتا ہے۔ فاطمہ خاتون یہ دیکھ کر کافی حیران ہوتی ہیں اور اس بات سے یہ تو صاف ظاہر ہے کہ حلیمہ کے دل میں فاطمہ اور اپنی ماں بالا کی محبت آہستہ آہستہ بڑھتی ہی جا رہی ہے اور بہت ہی جلد وہ جان جائے گی کہ میری اصل والدہ بالا خاتون ہی ہیں۔ اگلے ہی منظر میں ہم دیکھتے ہیں منگول عثمان بے کو کافی بری حالت میں منگولی ٹھکانے پر لے کر آتے ہیں اور پھر اگلے ہی سین میں کائی قبیلے کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ ہولوفیرا خاتون تمام خواتین بوڑھوں بچوں کو لے کر آگے بڑھ رہی تھی اور وہاں پر بہت سے سپاہیوں کو شہید کر دیا گیا تھا۔ کائی قبیلے کو وہاں پر مکمل طور پر ختم کر دیا گیا تھا۔ اس سین سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ منگول کائی قبیلے کو ختم کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے، اسی لیے ہولوفیرا خاتون وہاں پر تمام خواتین کو لے کر ایک محفوظ مقام پر جا رہی تھی۔ اگلے ہی سین میں ہم اولوگان کو بھی کائی قبیلے میں ہی دیکھتے ہیں اور عثمان بے کو بھی کائی قبیلے لایا جاتا ہے۔ عثمان بے قبیلے کی حالت دیکھ کر کافی پریشان ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، انہوں نے یہ سب کچھ کیا کر دیا ہے؟ اسی دوران عثمان صاحب کافی غصے اور طیش میں آتے ہیں اور اپنے پاس کھڑے منگول نوکروں پر دھاوا بول دیتے ہیں۔ عثمان بے وہاں پر زوروں سے چلانے لگتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں موجود سنگلیاں توڑ دیتے ہیں اور پھر عثمان صاحب کہنے لگتے ہیں،
بدن میں تلوار سفید داخل ہو اور سرخ ہو کر نکلے، دانت کے بدلے دانت اور خون کے بدلے خون، جان کے بدلے جان نہ لی تو مجھے بھی عثمان بے مت کہنا۔ اولوگان وہاں پر کھڑا عثمان بے کو دیکھ رہا تھا۔ اس طرح سے عثمان صاحب کو دوبارہ سے منگول پکڑتے ہیں۔ عثمان بے وہاں پر کافی غصے کی حالت میں موجود تھے۔ ناظرین کرام، یہیں پر ہمارے اس ٹریلر کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اب اگر ہم بات کریں ایپیسوڈ کے بارے میں، تو نئے سال کے آغاز کی وجہ سے تمام اداکاروں کو 2 ہفتے کی چھٹیاں دے دی گئی تھی، اس وجہ سے ایپیسوڈ 2 ہفتے نشر نہیں کیا گیا۔ اب انشاءاللہ 16 جنوری کو ایپیسوڈ ریلیز کیا جائے گا اور آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی دیکھنے کو ملے گا۔ اس کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آل کر کے ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ بر وقت ایپیسوڈ آپ کو دیکھنے کو ملتے رہیں۔ اب انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔